اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک بی بی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ، ایک عورت ہے کہ وہ نماز روزے کے پابند ہے اور بہت عبادت کرتی ہے، مگر پڑوسیوں سے لڑائی فساد کرتی رہتی ہے اور پڑوسی اس سے ناراض ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ دوزخ میں جائے گی۔ پھر اس بیوی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک ایسی عورت ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز وقت پر پڑھتی ہے مگر زیادہ عبادت نہیں کرتی، مگر کسی پڑوسی سے لڑتی جھگڑتی نہیں، پڑوسی اس سے خوش ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جنت میں جائے گی۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو مرد یا عورت اللہ اور رسول کو سچا مانتے ہیں، اس کو چاہیے کہ پڑوسی کا حق ادا کریں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، پڑوسیوں کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ضرورت کے وقت اس کو قرض دینا، اس کے بلانے پر اس کے گھر جانا، بیماری میں اس کی خبر لینا، تکلیف میں اس کی مدد کرنا، اس کے آگے بھی اور پیچھے بھی، اس کے گھر کی اور بال بچوں کی حفاظت کرنا اور اس کو ظلم نہ کرنے دینا اور اچھے کاموں کی اس کو نصیحت کرنا اور اس کو ناحق کوئی تکلیف نہ دینا، یہ پڑوسیوں کے حق ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ آج کل پڑوسیوں کو تکلیف دی جاتی ہے، اللہ بچائے۔ یہاں پر یہ چیزیں سمجھائی گئی ہیں۔ پڑوسیوں کے کتنے حق ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اگر اس کو پیسے کی ضرورت ہے، قرض کی ضرورت ہے، وہ پریشان ہے تو اس کے مانگنے پر اس کو قرض دیں، ٹھیک ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اگر وہ تمہیں بلائے تو اس کے بلانے پر اس کے گھر جائیں، کیا پتہ وہ کس پریشانی میں آپ کو بلا رہا ہے۔ اب کہتے ہیں نا، کہنے کی بات ہے کہ گھر والے دور ہیں اور پڑوسی نزدیک ہیں، تو پہلے پڑوسیوں کا حق یہی ہے کہ پڑوسی اگر بلا رہا ہے تو اس کے بلانے پر اس کے گھر جانا۔ اچھا جی، تیسرا کیا ہے کہ بیماری میں اس کی خبر لینا، یعنی کہ وہ بیمار ہے تو اس کی بار بار خبر لیتے رہو۔ جیسے آج ہم نے خبر لی ہے، طبیعت خراب ہے، کیا ہے، تو ایسے ہی اس کے گھر آتے جاتے رہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس کو اس سے جو اس کی تکلیف ہے اس میں آسانی ہوگی، کیونکہ کتنا بھی انسان بیمار ہو، اگر کوئی اس کی خبر لے لیتا ہے تو بیچارہ بہت ہی اپنے آپ میں اچھا فیل کرتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ اس کی بیماری میں اس کی مدد کرنا، یعنی کہ کوئی کام اس سے نہیں ہو رہا ہے اور وہ پریشان ہے، بیمار ہے، کھانا نہیں پکا سکتا یا کوئی چیز باہر سے نہیں لا سکتا، تو اس کی مدد کر دینا۔ اور ایک یہ ہے کہ اس کے آگے بھی اور پیچھے بھی اس کے گھر کی اور بال بچوں کی حفاظت کرنا، جو کہ آج کل نہیں ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ سامنے والا یہ دیکھتا ہے کہ کب یہ باہر جائے اور کب میں اس کو نقصان پہنچاؤں، کہ اس کے بال بچوں کی مطلب جو ہے خبر نہ لینا یا اس کی مال کی حفاظت نہ کرنا۔ بہت سے پڑوسی ایسے ہوتے ہیں کہ سامنے تو خوب حفاظت کرتے ہیں اور ان کے بال بچوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور یہ دکھلاتے ہیں کہ ہم بہت محبت کرتے ہیں، لیکن اس کے جانے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ کسی طرح میں سے نقصان پہنچاؤں، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ اس کو ظلم نہ کرنے دینا، لیکن جیسا آپ اس کے پاس بیٹھتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوئی کام غلط کر رہا ہے، اللہ نے آپ کو اتنا شعور، اتنی سمجھ دے رکھی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کام غلط کر رہا ہے، تو اس کو اس چیز سے روکنا، بچانا، یہ بھی ایک پڑوسی کا پڑوسی پہ حق ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ اس کو اچھے کاموں کی نصیحت کرنا، یعنی کہ اللہ نے آپ کو اتنا شعور، اتنی تمیز، اتنی عقل اور اتنا علم دیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کام کر رہا ہے یہ غلط ہے، اور اس کو اس سے روکنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی پڑوسی کے حق ہے۔ اور آج کل کیا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اتنی سمجھ دے رکھی ہے اور آپ کو سب کچھ پتہ ہے اور سامنے والا غلط کر رہا ہے تو کیا سوچتے ہیں کہ کرنے دو، خود بھگتے گا، ہم کیوں بتائے، ہم تو نہیں بتانے کے، جو کر رہا کرنے دو۔ تو یہ سارے پڑوسیوں کے حق ہیں جو کہ ہر مسلمان پر فرض ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتے ہیں اور ایمان لے آئے ہیں، مسلمان ہیں، ان پر یہ حق ہے پڑوسیوں کے جو انہیں ادا کرنے ہیں۔ اور افسوس یہ ہے کہ آج کل پڑوسیوں کو تکلیف دی جاتی ہے، اللہ بچائے ایسی چیزوں سے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑوسیوں کے حق ادا کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔